بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو، جیسا میں نے کہا تھا کہ اب جو ہے عطارد کی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ذائچے میں جو عطارد ہے، ان کی شہرت کا، ان کی کامیابی کا ستارہ ہے۔ اور یہ جو ہے گزشتہ، آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، عمران خان صاحب کے ذائچے میں عطارد جو ہے یہ آغاز اپریل سے ہی یہ نیگیٹو ہو گیا، ان کے ذائچے کے چھٹے خانے میں آ گیا۔ اور جب یہ اپریل میں 4 اپریل کو جب یہ چھٹے خانے میں آئی، یہاں یہ ریورس ہو گیا، تو سٹل یہ یہاں ہے۔ آج شام یا رات کے کسی وقت اندازہ ہے کہ یہ اپنا برج چینج کر کے اگلے برج میں چلا جائے گا، اور جہاں پہ یہ اپنے گھر کا مالک ہو جائے گا۔ اور اب وہ جو خان صاحب آپ سمجھیے جیسے تنہائی میں تھے، اب وہ تنہائی سے نکل آئیں گے۔ پہلی بات یہ ہے، اب ان کے ذائچے میں بہتری کی سمت میں باتیں پیدا ہونا شروع ہوں گی۔ اب لوگ ان کی بات بغور سنیں گے، اب ان کی بات بغور سنیں گے۔ اب جو کل سے صورتحال ہے وہ ٹوٹل چینج ہو جائے گی۔ جیسا دوستوں ماضی میں میں نے آپ کو پریڈکشن کی کہ مریخ ان کے ذائچے کے جو ہے 9ویں خانے میں پہنچا، میں نے کہا انٹرنیشنل لیول پہ ان کو پذیرائی ملے گی، اور جب زہرہ یہاں آیا تو اس میں پذیرائی میں اضافہ ہوا۔ اب زہرہ اور مریخ دو ستارے جو ہیں خان صاحب کے انٹرنیشنل لیول پہ ان کی پذیرائی، ان کی شہرت کی بات کر رہے ہیں۔ اور لیٹسٹ اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے بچوں کو، ان کی سابقہ وائف کو جو ہے اپنا ترکی کے صدر طیب اردوغان نے اپنی حلف برداری کی تقریب میں بٹھایا، اور جو ان کو عزت اور احترام دی وہ ان کی ذاتی نہیں ہے، وہ عمران خان کے بچے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ان کو کہاں بٹھایا گیا اور کیا صورتحال رہی، اور دنیا ان کے بارے میں کیا رائے دے رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ جب سٹارز چینج ہوتے ہیں، جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں تو صورتحال بہتر ہو جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ذائچے کو، خان صاحب کے ذائچے کو مزید پڑھیں تو عطارد جو ہی برج چینج کرے گا، تو اس برج چینج کرنے کے بعد ہی اگلی جو کمیونیکیشن ہوگی وہ اس کی چاند کے ساتھ شروع ہوگی۔ عطارد اور چاند کی جب پازیٹیو وے میں کمیونیکیشن ہوگی تو وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ بڑی پازیٹیو ہوگی، اور اب خان صاحب کو نئے لوگ ملنے آئیں گے۔ میں پھر پریڈکشن اپنی دہرا رہا ہوں، جب عطارد اپنی جو کمیونیکیشن ہے وہ قائم کرے گا اپنا یہاں اپنا زہرہ کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ چاند کے ساتھ کمیونیکیشن اپنی کرے گا آنے والے وقت میں، تو اب پریڈکشن یہ ہے کہ خان صاحب کو نئے لوگ ملنے آئیں گے۔ اور یہ بھی میں پریڈکشن کروں کہ بہت سارے نئے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، بہت سارے نئے لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے، کیونکہ چاند کا خان صاحب کے ذائچے کے 7ویں خانے میں آ کر بیٹھنا، جہاں کا وہ مالک ہے اور خان صاحب کی شہرت کا ستارہ ہے۔ اب جیسے جیسے زہرہ، عطارد اور چاند کی آپس میں نظرات پازیٹیو ہوں گی، مریخ بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس کی پریڈکشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اب پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے۔ اگلی بات، خان صاحب کے ذائچے میں جو مشکلات کا یہ جو دور ہے یہ گزرتا جا رہا ہے۔ جب تک دوستو ابھی سورج نے آنا ہے، سورج ابھی ان کے ذائچے کے اس وقت 7ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی جو کمیونیکیشن ہے وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سورج جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن اس نے کی اپنا مریخ کے ساتھ اور زہرہ کے ساتھ، جس سے انہیں انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی حاصل ہوئی، اور وہ ان کی اس طرف سے ان کی باتیں ذرا زیادہ پازیٹیو ہونی شروع ہوگی، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں جو صورتحال اب آگے بڑھتی رہے گی۔ اگلے دوستو جو سب سے اہم ترین بات ہے، جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ 19 تاریخ کو، 19 جون کو مشتری اور زحل کی آپس میں پازیٹیو نظر قائم ہوگی۔ ذائچے کا قانون یہ ہے کہ جب بھی ستاروں میں یہ کمیونیکیشن بڑے ستاروں میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اس کمیونیکیشن کو دیکھتے ہوئے باقی سٹارز جہاں ہوں، جہاں پہ وہ ان کے ساتھ نظرات قائم کرتے ہیں، تو صورتحال اس طرف چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے باسکٹ بال میں یا کسی بھی گیم میں جو کھلاڑی ہیں ایک دوسرے کو پاس دیتے ہیں تو پھر گول کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو ذائچہ ہے خان صاحب کا، اس میں جو کمیونیکیشن والے ستارے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جو ایکٹیو سٹارز ہیں، عطارد ہے،
زہرہ ہے، مریخ ہے اور قمر ہے، یہ 4 ستارے آپس میں مل کر آنے والے وقت میں کمیونیکیشن کر رہے ہیں، اور یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ خان صاحب کی کامیابی کی باتیں کریں گے، اور یہ جو اچانک صورتحال بہتر ہونے کی سمت میں ہے وہ باتیں جانا شروع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ سب سٹارز اپنی طاقت، اپنی کمیونیکیشن شیئر کر رہے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ذائچے میں آنے والے وقت میں یہ جو ذائچہ ہے یہ اسٹرانگ ہونا، ابھی آپ سمجھیے کہ اس کا پہلا دن جو ہے 12 جون سے شروع ہو رہا ہے، ابھی چاند پیچھے سے آئے گا، چاند غروب ہوگا، پھر چاند طلوع ہوگا، جب چاند طلوع ہوگا تو یہ چاند جو طلوع ہوگا یہ پھر آگے جا کے زہرہ کے ساتھ ملے گا، مریخ کے ساتھ ملے گا، پہلے مریخ کے ساتھ ملے گا، پھر یہ زہرہ کے ساتھ ملے گا، اور اس دفعہ جب چاند طلوع ہو تو دوستو آپ دیکھیے گا کہ چاند طلوع ہونے کے ساتھ ہی آپ کو 2 ستارے نظر آئیں گے مغرب کے بعد، اور ان دونوں ستاروں میں ایک ستارہ مریخ ہوگا اور ایک ستارہ زہرہ ہوگا، لہذا کمیونیکیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو جائے گی۔ کمیونیکیشن جب اسٹرانگ ہوگی تو صورتحال چینج ہونا شروع ہو جائے گی۔ آسٹرالوجی یہ کہتی ہے کہ اب جو صورتحال ہے وہ پازیٹیو وے میں جائے گی، پازیٹیو وے میں آگے چلے گی، اور نیپچون کا جو مقام ہے خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں نیپچون کا مقام بیٹھا ہوا ہے، اور نیپچون خفیہ باتیں بھی لاتا ہے، خفیہ معاہدات بھی لاتا ہے، نیپچون خفیہ اور اچانک کامیابی بھی لاتا ہے۔ خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں زحل اور نیپچون بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو نیپچون ہے اس کا جو اثر ہے ذائچے میں وہ حیران کن ہوتا ہے۔ اب اس حیران کن جو اس کے جو اسٹڈی ہے، حیران کن جو اس کی باتیں ہیں وہ اب آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ یہاں ذائچے میں خان صاحب کے ذائچے میں اب آنے والے وقت میں جب برج سلطان میں عطارد جائے گا تو برج سلطان میں عطارد جانے کے بعد کمیونیکیشن کرے گا نیپچون کے ساتھ، یہ بھی تھوڑا سا آگے جا کے کرے گا، اور یہ آل آف اے سڈن خان صاحب کے آنے کی، ان کے دوبارہ سیاست میں کامیاب قدم رکھنے کی، اور ان کی جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ خان صاحب تنہا رہ گئے ہیں، دراصل ان کی تنہائی کا میں نے عرض کیا کہ کل سے خاتمہ ہو جائے گا 12 جون سے، اور جب یہ جو اپنا ستارہ عطارد ہے جب یہ برج سلطان میں جائے گا، برج سلطان میں یہاں پہ یہ کمیونیکیشن کرے گا نیپچون کے ساتھ، تو آل آف اے سڈن آپ سمجھیے کہ ایک نئے راستے کھلیں گے، اور کامیابی کی سمت میں خان صاحب جو ہے نا بڑھتے جائیں گے۔ دوستو دراصل زحل جو ہے اس کے ساتھ نیپچون کا کرام خان صاحب کے ذائچے کے 4تھے خانے میں ہے، اور یہاں یہ آزمائشوں والا ستارہ آیا بیٹھا ہے، لہذا خان صاحب کی آزمائش کا یہ دور رہا، اور ہم نے اس لیے اس پہ بات نہیں کی کہ پورے ذائچے میں یہ جو کمیونیکیشن تھی یہ ابھی پازیٹیو نہیں ہوئی تھی، اب یہ پازیٹیو کمیونیکیشن ہوگی جو عطارد کی زحل اور نیپچون کے ساتھ ہوگی، لہٰذا آپ کو میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ملک میں تبدیلی کی سمت میں جو باتیں ہیں، اقتدار کی تبدیلی کی باتیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گی، اور خان صاحب کو جو سبق ملنے تھے وہ مل گئے ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے معلم ستارہ ہے زحل، تو جو زحل ہے معلم ستارہ ہے، اس کے ساتھ نیپچون بیٹھا رہا، بہت سارے لوگ خان صاحب کو چھوڑ گئے، جس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑنا، کیونکہ یہ چھوڑ کے جائیں گے تو نئے لوگ آ کے بیٹھیں گے نا جی، اب نئے لوگ آئیں گے، اور جو نیپچون ہے اس کی میں آپ کو ایک پریڈکشن اور کرتا ہوں کہ یہ آل آف اے سڈن تبدیلی لاتا ہے خان صاحب کے ذائچے میں، جب نیپچون اپنی طاقت شیئر کرے گا اپنا عطارد کے ساتھ، اور یہاں پہ سورج بیٹھا ہوگا، اور یہ جو آنے والے وقت میں جب اگلے مہینے میں جب یہ سورج بھی اپنا بورڈ چینج کر جائے گا، عطارد بھی اپنا بورڈ چینج کر جائے گا، تو اب جو ہے پی ٹی آئی کی یا خان صاحب کی کامیابی کی سمت میں باتیں آنا شروع ہو جائیں گی، اور یہ دیوار پہ لکھا ہوا لوگ پڑھنے لگ جائیں گے خان صاحب کامیاب آدمی تھے۔ اور ایک بات اور میں بتاتا چلوں کہ ذائچے میں ایک نحس ٹائم بھی آنا ہے، اور نحس ٹائم جو ہے وہ زحل کی اور مریخ کی نیگیٹو ترین نظر ہوگی، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو زحل ہے یہ وزیر اعظم کا ستارہ ہے،
لہٰذا پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی آنے والے وقت میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. ان کے لیے بھی اچھا وقت ابھی نہیں ہے، کیونکہ جب مریخ اور زحل دونوں نحس ستارے ہیں، جب یہ آمنے سامنے آئیں گے تو یہ بہت ساری چیزوں سے لوگوں کو گرا دیں گے. تو ان کے لیے آنے والا وقت محتاط رہنے کی سمت میں ہے. اور خان صاحب کا زائچہ بھی ابھی محتاط رہنے کی سمت میں ہے. اور خان صاحب کا جو اب صورتحال ہے، جیسا میں نے عرض کیا کہ کل سے پازیٹیو ہوتی جائے گی. اور زائچے میں جو کران ہے سیارگان کا، جو اپنا زہرہ اور مریخ کا ہو چکا، جس کو سورج نے اپنی طاقت دے دی، تو اب خان صاحب کی انٹرنیشنل لیول پہ جو کامیابی ہے اس کا گراف انشاءاللہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. نیکسٹ ویڈیو میں مزید پاکستان کا جائزہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا، اور جن کچھ کی اچھا وقت چل رہا ہے، مشکلات چل رہی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور کچھ میرے ساتھ میڈیسنس کی بھی کچھ باتیں ہیں، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. اور ان فیوچر میں دبئی کا پلان کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ دبئی میں بہت سے لوگ ہیں. دوستو بہت بہت شکریہ. میرے چینل پہ لگے دیکھتے رہیے. ابھی آنے والے وقت میں جو میں ابھی اگلی ویڈیو بناؤں گا وہ انشاءاللہ پاکستان کے بارے میں ہوگی، کچھ میڈیسنس کے بارے میں ہوگی، کچھ بروج اسپیشلی جن کو میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نیگیٹو ٹائم ہے، بی کیئرفل، وہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو آنے والے وقت میں پلان کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ دبئی میں آنے کی. تو وہاں پہ انشاءاللہ میں آنے والے 1 مہینے میں انشاءاللہ چکر لگاؤں گا. تو وہاں بھی سب دوستوں سے ملاقات ہوگی. اور یہ جو آنے والا وقت ہے دوستو، ابھی کیئرفل رہنے کا ہے. اپنے اختلافات کو بھلائیں اور اپنے اختلاف کو بھلا کر آگے چلنے کی کوشش کریں. شکریہ.